بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ احکام حصہ دوم کو ہم پڑھ رہے ہیں اور سبق نمبر 185 ہم نے پڑھ لیا۔ ابھی سبق نمبر 186 پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 185 کا خلاصہ یہ تھا، اس میں ہم نے مستحب روزوں کی ایک فہرست کو بیان کیا۔ البتہ سبق نمبر 184 میں بھی فہرست کا کچھ حصہ بیان کیا تھا اور 85 میں باقی جو حصہ تھا وہ بیان کیا۔ 185 سبق نمبر میں جو بیان ہم نے کیا اس کی مختصر لسٹ یہ ہے یا فہرست یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ عید نوروز کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، شوال کی 4 سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا مستحب ہے، ذیقعدہ کی 25 اور 30 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا مستحب ہے، 18 ذی الحجہ یعنی عید غدیر کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، 24 ذی الحجہ یعنی عید مبالغہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، محرم الحرام کی 1، 3 اور 7 کو روزہ رکھنا مستحب ہے، 17 ربیع الاول کو ولادت باسط رسول گرامی قدر کو روزہ رکھنا مستحب ہے، 15 جمادی الاول کو روزہ رکھنا مستحب ہے اور عید مبعث کو 27 رجب کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اب 186 سبق نمبر، اس میں ہم اگلے مسئلے کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور مسئلہ نمبر 1717 سے تو انشاءاللہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1717 مستحب روزے، اس کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ البتہ ذیلی ٹاپک جو ہے وہ صورتیں جن میں مبطلات روزہ سے پرہیز مستحب ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مندرجہ ذیل 5 اشخاص کے لیے مستحب ہے کہ اگرچہ روزے سے نہ ہو تو ماہ رمضان المبارک میں ان افعال سے پرہیز کریں جو روزے کو باطل کرتے ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان ایک ہے روزہ رکھنا، ایک ہے ماہ رمضان کا احترام۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے میں اس کا ثواب علیحدہ ہے اور اس کے احترام کا خیال رکھنا ایک علیحدہ ہے۔ تو کوئی بھی شخص کسی عذر کی وجہ سے ہو سکتا ہے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، لیکن اس کے احترام میں اگر کسی مومن کے سامنے، روزہ دار کے سامنے، معاشرے میں عام لوگوں کے سامنے کھائے پیے نہیں اس ماہ رمضان کے احترام میں، تو اس کا ثواب علیحدہ اس کو ملے گا، اگرچہ روزے کا ثواب نہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان کا احترام اس میں روزے کا اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ تو آئیں وہ فہرست بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جن اشخاص کا، جن افراد کا، جن صورتوں میں مستحب ہے مبطلات روزہ سے پرہیز کرنا۔ روزے کے مبطلات سے پرہیز کرنا ویسے تو واجب ہے کہ مبطلات روزہ سے نہ کیا جائے جو روزہ دار ہے، لیکن کچھ اشخاص کے لیے مستحب ہے احترام ماہ رمضان کے لیے۔ جی آئیں اس کی لسٹ کو پڑھتے ہیں۔ جی، وہ مسافر جس نے سفر میں کوئی ایسا کام کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، وہ ظہر سے پہلے اپنے وطن یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ 10 دن رہنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ پرہیز مستحب ہے مبطلات روزہ سے۔ میں رپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ان صورتوں کو ہم بیان کر رہے ہیں جس شخص کے لیے مبطلات روزہ سے پرہیز مستحب ہے۔ وہ ایسا مسافر سفر پہ گیا تھا اور وطن واپس 12 بجے سے پہلے مثلاً آ گیا ہے، لیکن جب سفر میں گیا تھا روزہ قصر ہو گیا تھا تو اس نے کوئی ایسی چیز کھا پی لی جو روزے کو باطل کرتی ہے، تو روزہ اس کا گویا کہ نہیں ہے، لیکن وہ آ گیا ہے، جب آ گیا ہے گھر میں تو پھر اس کا
وہ پرہیز کرے گا مبطلات روزہ میں سے ماہ مبارک رمضان کا احترام کرتے ہوئے۔ تو یہ پہلا شخص یا پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت، وہ مسافر جو ظہر کے بعد اپنے وطن یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ 10 دن رہنا چاہتا ہو۔ تو مسافر جس کا سفر جو ہے وہ قصر کا تھا، روزہ اس کا قصر ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ اس جگہ پہنچ گئے جو وطن ہے، یا اس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں 10 دن رہنے کا اس کا قصد ہے، تو اس کے لیے یہ ایک مستحب ہے کہ مبطلات روزہ میں سے اس کو نہ استعمال کرے، نہ ہی کھائے نہ ہی پیے، بلکہ ماہ مبارک رمضان کا احترام کرے، معاشرے میں مسلمانوں کا جو روزہ دار ہے ان کا اخلاقی طور پر احترام اور لحاظ کرتے ہوئے نہ کھائے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ جی تو تیسری صورت یا تیسرا وہ شخص جو مریض زور کے بعد صحتیاب ہو جائے، اور یہی حکم ہے اگر زور سے پہلے صحتیاب ہو جائے، زور سے پہلے یا بعد میں صحتیاب ہو جائے، اگرچہ اس نے کوئی ایسا کام بھی کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو وہ احترام روزہ میں، روزہ داروں کے احترام میں، مبارک رمضان کے احترام میں وہ اب مبطلات روزہ سے پرہیز کرے۔ تو لیکن اگر اس نے مریض تھا، مثلا بے ہوش تھا، ایک شخص اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، زور کے بعد اسے ہوش آیا، اب اس نے کوئی ایسا فعل بھی انجام نہیں دیا، ماہ مبارک رمضان کا دن ہے جس سے روزہ جو باطل ہوتا ہے، تو وہ روزے کی حالت میں اگر باقی رہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ ہوش میں آ گیا ہے، روزہ اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے، اور ابھی تک اس نے کوئی فعل سرزد بھی نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جی نمبر 4، چوتھی صورت جس شخص کے لیے مبطلات روزہ سے پرہیز مستحب ہے، وہ عورت جو دن میں حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے، اس خاتون کے لیے، کیونکہ خواتین کے لیے وہ ایام جو مخصوص ہوتے ہیں، حیض یا نفاس کے جو ایام ہوتے ہیں، وہ اس میں روزہ معاف ہوتا ہے، اور روزے ان کے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ تو جب وہ خون سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی اس کا حیض ختم ہو جاتا ہے دن کے کسی بھی ٹائم پہ، اس دن اس کا روزہ تو نہیں ہوتا، لیکن مبطلات روزہ میں سے اس سے پرہیز مستحب ہے، اس کو یہ ثواب ملے گا، یہ اجر ملے گا، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا کہ اس نے روزہ داروں کا احترام کیا، ماہ مبارک رمضان کا احترام کیا، اور مبطلات روزہ سے پرہیز کیا۔ یہ نمبر 4 ہو گئے۔ اور ایک اور بھی اس میں اضافہ کروں کہ یہ کیوں پوچھتے ہیں بعض لوگ کہ کیوں خواتین کے لیے روزے جو ہیں یا نماز جو ہے ان ایام میں معاف کیوں ہے، تو مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم اعلی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو ہے وہ خواتین ناقص ہوتی ہیں مرد کے مقابلے میں، اس لیے وراثت میں ان کو آدھا حصہ ملتا ہے، مرد کو ڈبل ہے۔ تو انہوں نے پھر لکھا ہے کہ وہ عبادت میں بھی ناقص ہوتی ہیں، مرد جو ہے پورا مہینہ عبادت کرتا ہے، خواتین پورا مہینہ نہیں کر سکتی، ناقص العقل ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی گواہی جو ہے وہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 خواتین کی قابل قبول ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ خواتین ان کو ایک نظام اور سسٹم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو ہے وہ ان کے ودیت کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے ہمیں یہ اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو معاف کیوں ہوتے ہیں روزے یا عبادات یا نماز
یا اس طرح دوسرے امور جو ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام اور سسٹم موجود ہے. بہرحال تو یہ نمبر 4 تھی نہ یا چوتھی صورت تھی. آئیں ہیں 5ویں صورت کو ہم بیان کرتے ہیں. وہ کافر جو مسلمان ہو جائے اور پہلے وہ کام انجام دیا ہو جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ اسلام اس نے قبول کیا ہے اور وہ دن مثلا 12 بجے اب اس کے اوپر روزہ واجب ہو گیا. پہلے تو مسلمان نہیں تھا تو اس کے اوپر روزہ بھی واجب نہیں تھا. اب روزہ واجب ہو گیا ہے. جب روزہ واجب ہو گیا ہے تو اس نے روزہ رکھا ہوا بھی نہیں ہے کیونکہ دن کے 12 بج چکے ہیں. تو اس کے لیے ہے کہ وہ مبتل روزہ میں سے جو چیزیں ان پہ پرہیز کرے، مستحب ہے. اور اس نے اگر روزہ جو مبتل روزہ ہے ان میں سے کوئی یہ فعل انجام دیا ہو تو یہ پرہیز کرے گا. لیکن اگر اس نے نہیں دیا، اس بات کا مفہوم یہ بنتا ہے، میں اپنی طرف سے اس میں یہ اضافہ کر رہا ہوں، البتہ اس متن سے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ کافر جو مسلمان ہو جائے اس نے مبتل روزہ میں سے کوئی چیز انجام نہ دی ہو تو پھر تو اس کا روزہ واجب ادا کر رہا ہے. اس وجہ سے اسے مبتلات روزہ میں سے بچنا لازم اور واجب ہے. بہرحال اس کو ذرا غور سے توجہ سے سماعت فرمائیے گا. جی تو یہ 5 چیزیں جو ہے 5 صورتیں جن میں اس شخص کے لیے مبتلات روزہ میں سے مستحب ہے پرہیز کرنا. جی تو آج کے اس درس کا خلاصہ یوں ہوا، یعنی ٹائٹل اور عنوان وہ صورتیں جن میں مبتلات روزہ سے پرہیز مستحب ہے، ان کی ہم نے 5 صورتیں بیان کی کہ وہ مسافر جس نے سفر میں کوئی ایسا کام کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، وہ ظہر سے پہلے اپنے وطن یا کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ 10 دن رہنا چاہتا ہو. اور نمبر 2 وہ مسافر جو ظہر کے بعد اپنے وطن یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ 10 دن رہنا چاہتا ہو. نمبر 3 صورت وہ مریض جو ظہر کے بعد تندرست ہو جائے، اور یہی حکم ہے کہ اگر ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے جبکہ وہ کوئی ایسا کام کر چکا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، اور اگر ایسا کام نہ کیا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ روزہ رکھے. اور نمبر 4 صورت یعنی صورت نمبر 4 کہ وہ عورت جو دن میں حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے. اور نمبر 5 وہ کافر جو مسلمان ہو جائے اس نے روزہ باطل کرنے والا کوئی کام انجام نہ دیا ہو. تو یہ 5 صورتیں ہم نے پڑھی تھیں اور انشاءاللہ ہم اس تمرین حل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر سبق کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. جزاک اللہ. جی تو تمرین کی طرف بڑھتے ہیں، اور تمرین میں ہم نے 3 سوال دیے ہیں. اسی سبق سے سوالات لیے گئے ہیں. تو تمرین کا معنی مشق اور ایکسرسائز ہوتا ہے، اور اس سبق کو آپ بار بار پڑھیں، مطالعہ کریں. مطالعے کے بعد یہ سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات دیں. البتہ ان میں پہلا سوال جو ہے وہ انتہائی مختصر ہے، صرف تعداد کو بتانا ہے. ایک ڈیجٹس اس کا جواب ہوگا، وہ آپ نے بتانا ہے. اس کو ظاہر ہے اس میں لکھا ہوا ہے، سارے سبق میں موجود ہے. تو میں پڑھ دیتا ہوں. سوال نمبر 1 وہ صورتیں جن میں مبتلات روزہ سے پرہیز مستحب ہے کتنی ہیں؟ تعداد بتانی ہے. 2 4 6 10 12 50 کتنی ہیں؟ یہ آپشن میں نے دے رہا ہوں. اور دوسرا سوال ان میں سے چوتھی صورت کون سی ہے؟ اس کو پوری کو ذکر کرنا ہے. 1 صفحے کی ہے، آدھے صفحے کی ہے، 1 لائن کی ہے، 2 سطروں کی ہے، جتنی بھی ہے اس کو بیان کرنا ہے. اور تیسرا سوال اور اس مشق کا آخری سوال ہے
کہ وہ آخری صورت کون سی ہے جو مبتلات روزہ سے پرہیز مستحب ہے اس کو بیان کریں۔ تو میرے خیال میں یہ 3 سوال اگر آپ حل کر لیتے ہیں تو سبق پورا حل ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔